یہ تماشے کرنے سے، یہ دھمال ڈالنے سے، یہ جھوٹ بولنے سے، صبح دوپہر شام آج بھی اداروں کے اوپر حملہ آور آپ ہیں۔ آپ لوگوں کو چور کہہ کر اپنی چوری سے نظر نہیں ہٹا سکتے۔ آزادی چاہیے، ملک کو آزادی 1947 میں مل گئی تھی عمران خان صاحب، ملک کو آپ جیسے جھوٹے نالائق ٹولے سے آزادی چاہیے، آپ جیسے سازشی سے آزادی چاہیے، آپ جیسے گمراہ کرنے والے سے آزادی چاہیے۔ آپ کی نالائکی، نااہلی اور کرپشن سے تو آزادی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پارلیمان اور آئین کے ذریعے ہم نے کرائی ہے، لیکن اب انشاءاللہ پاکستان کی سیاست سے پاکستان کی عوام آپ جیسی جھوٹی اور ناکام سیاست سے ملک کو آزاد کرائے گی۔ اولین درجے کی کنیز صاحبہ، میں واپس آپ کو پہلے بتا دوں، جس زبان میں آپ لوگ بات کریں گے اسی زبان میں آپ کو اب جواب ملے گا۔ بہت ہو گیا، بہت برداشت کر لی آپ کی بکواس بھی، آپ کی گالی گلوچ بھی۔ ہاں یہ بات درست ہے کہ آپ لوگوں کی طرح جھوٹ بولنے والی خواتین ہماری پارٹی میں نہیں ہیں۔ ہم اس بات میں مجبور ہیں کہ آپ کی طرح کی بدتمیز اور جھوٹی عورتیں ہماری پارٹی میں موجود نہیں ہیں۔ ہوتی تو ضرور ایک عورت آپ کو آ کے جواب دیتی، کیونکہ آپ نے اس کے فوراً بعد عورت کارڈ کھیلنا ہے۔ مریم اورنگزیب صاحبہ، اس قدر میسنے منہ سے جھوٹ بولتی ہیں آپ کا تو کام ہے اس میسنے منہ کے ساتھ جھوٹ بولنا۔ اتنا آپ نے جھوٹ بولا ہے کہ اب تو میں یہ کہوں گا کہ جو جھوٹ لکھنے والا فرشتہ ہے اس نے بھی پناہ مانگ لی ہوگی آپ سے، کیونکہ آپ جب بولتی ہیں جھوٹ بولتی ہیں۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عمران خان آج پاکستان کا واحد لیڈر ہے۔ پاکستان تحریک انصاف آج پاکستان کی واحد قومی پارٹی ہے۔ آپ کے پلے کیا ہے 4 5 6 ضلعوں سے زیادہ؟ اور جو پیپلز پارٹی، آج آپ کو یہ بد زبانی یاد آ گئی۔ آپ لوگوں کو یاد ہے وہ وقت جب ایک دوسرے کے پیٹ پھاڑتے تھے، جوتے مارتے تھے، ایک دوسرے کو کھینچتے تھے آپ لوگ سڑکوں پہ، جب ایک دوسرے کی خواتین کی گندی ننگی جعلی تصویریں آپ لوگ ہیلی کاپٹروں سے پھینکتے تھے؟ کیا قوم بھول گئی وہ سارا کچھ؟ آپ لوگوں کی بے حیائیاں قوم بھول گئی ہے وہ ساری؟ کس طریقے سے کریکٹر اسیسینیشن کرتے تھے آپ لوگوں کی؟ تو نہ آپ کے پلے سیاست، نہ آپ کے پلے، آپ 3 4 ضلعوں سے زیادہ کی پارٹی نہیں رہ گئے۔ آپ کون لوگ ہیں جنہوں نے اس سسٹم سے یہ فائدے اٹھائے ہیں؟ اور اس لیے آپ مخالفین کو گالی گلوچ کرتے ہیں۔ مریم اورنگزیب صاحبہ، اب آپ ہمیں بتاتی ہیں کہ آپ لوگ الیکٹڈ ہیں، آپ کی عزت کی جائے۔ آپ کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے؟ جھوٹے، مکار، فریبی، فراڈیے، کنوکٹ، مطلب مجرم، جال ساز۔ ہم نہیں کہہ رہے، آپ نے خود لکھ کے دیا سپریم کورٹ آف پاکستان میں کہ ہمارے اے ٹی ایم، آپ لوگوں کے اے ٹی ایم قطری ہیں، یہ اپارٹمنٹس ہمیں قطریوں نے دیے ہیں۔ کس چیز کے عوض آپ کو قطریوں نے یہ اپارٹمنٹ دیے تھے؟ کیا اوقات ہے آپ لوگوں کی؟ کیا دیتے تھے آپ قطریوں کو؟ کون سی سروسز تھی جو آپ قطریوں کو حوالے کرتے تھے کہ آپ کو انہوں نے یہ اپارٹمنٹ دے دیے؟ یہ اوقات ہے آپ کی؟ نواز شریف کی اوقات یہ ہے کہ وہ نہ صرف پاکستان کے اندر بدنام ہے بلکہ پوری دنیا میں بھی بدنام ہے۔ آپ کی جب خبر چھپتی ہے چوری کی چھپتی ہے، آپ کی جب انٹرنیشنل پریس میں خبر چھپتی ہے وہ ڈاکے کی چھپتی ہے، چوری کی چھپتی ہے، فراڈ کی چھپتی ہے۔ اس کے علاوہ ان کا جو پروپیگنڈا ہے کہ دن رات جھوٹ بولو، اتنا جھوٹ بولو کہ وہ سچ لگنے لگے، ان کے بیانیے تھے کیا؟ پبلک کو پتا یہ چور ہیں۔ تو اس لیے میں آخر پر انہیں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو اس بات کی تکلیف ہے کہ پرائم منسٹر شہباز شریف کو عوام کے لیڈر نہیں مانتے۔ ہمارا شہباز شریف سے صرف ایک ہی سوال ہے کہ 9,000 تنخواہ والے ملک مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں 4 ارب روپیہ کس نے جمع کروایا ہے؟ آپ چاہتی ہیں کہ عدالتیں آپ کو بگوڑے کہیں، عدالتیں آپ کو جھوٹے کہیں، مکار کہیں، جالساز کہیں، آپ کو سزائیں دیں۔ آپ کی وائس پریزیڈنٹ مریم صفدر اس ٹائم ایک مجرمہ ہے، آج کے دن بھی وہ مجرمہ ہے۔ نواز شریف آج کے دن بھی ایک مجرم ہے۔ تو آپ ہم سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ ہم ایسے لوگوں کو معزز کہیں، انہیں چور نہ کہیں، انہیں ڈاکو نہ کہیں؟ ہم کہیں گے، ببانگے دوہل کہیں گے۔ آپ سے جتنا زور لگتا تھا آپ نے لگا لیا۔ آج
پوری دنیا کے جو عالمی لیڈران ہیں وہ عمران خان کو عزت دے رہے ہیں، پاکستان کو عزت دے رہے ہیں، اور آپ کو کیا ملتا تھا مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اگر آپ نے اپنی اور اپنے لیڈران کی اوقات ڈھونڈنی ہے تو ہیلی کاپٹر پہ جانے والے پتیلوں کے اندر ڈھونڈو، جن کے اندر ابھی بھی حلیم خشک ہوئی ہے، ان کے اندر اوقات ڈھونڈو۔ اگر آپ نے نواز شریف کی اوقات ڈھونڈنی ہے تو اس جیل میں ڈھونڈے جہاں پر وہ پاؤں پڑتے تھے کہ مجھے کسی طریقے سے یہاں سے باہر جانے دیں۔ اگر آپ نے نواز شریف کی اوقات ڈھونڈنی ہے تو اوورسیز پاکستانی سے پوچھ لیں، جس کے لیے آج بھی وہ شرمندگی کا باعث ہے۔ اور آپ کو جو آپ کا چور اور بگوڑا ہے، اس کی رگڑتی ہوئی ناک ہر اس جگہ تک نظر آئے گی۔ آپ کی وہ جو وائس پریزیڈنٹ ہے، ایک جال ساز عورت، ایک جھوٹی عورت، ایک فریبی اور مکار عورت، جس نے جعلی ڈاکومنٹس بنا کے سپریم کورٹ میں جمع کیے، جعلی ٹرسٹ ڈیڈ دی، وہ جا کے اس کشمیر میں جلسے کرتی تھی جہاں سے سیٹیں بعد میں کیا نکلی وہ آپ کو پتا ہے۔ تو عمران خان کی اوقات پوچھنی ہے تو جا کے کشمیر میں پوچھو، عمران خان کی اوقات پوچھنی ہے تو سرحد کے پار جا کے کشمیری سے پوچھو، جہاں کی ماؤں کے لختے جگر کے خون کو آپ لوگوں نے بیچ ڈالا تھا۔ آپ کا لیڈر جاتا تھا جندال سے ملاقاتیں کر کے اپنے سٹیل سریے کے کاروبار کی باتیں کرتا تھا اور حریت کے لیڈروں کو ملنے سے انکار کر دیتا تھا۔ عمران خان کی اگر اوقات پوچھنی ہے تو کسی اوورسیز پاکستانی سے پوچھو، پاکستانی پڑھتے ہوئے باہر کی یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ سے پوچھو۔ عمران خان کی اوقات پوچھنی ہے تو جب یہاں کا تاجر کسی کانفرنس میں جاتا ہے، کسی تجارتی میلے میں جاتا ہے، اس سے پوچھو۔ آپ کو کیا پتا؟ آپ تو یہ سودا نہ خریدتی ہیں نہ بیچتی ہیں۔ اگر آپ نے شہباز شریف کی اوقات پوچھنی ہے تو ملک مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ کی سٹیٹمنٹ دیکھ لیں، آپ کو ان سب کی اوقات نظر آ جائے گی۔ جس زبان میں آپ لوگ بات کریں گے اسی زبان میں آپ کو اب جواب ملے گا۔ بہت ہو گیا، بہت برداشت کر لی، آپ کی بکواس بھی، آپ کی گالی گلوچ بھی۔ ہاں یہ بات درست ہے کہ آپ لوگوں کی طرح جھوٹ بولنے والی خواتین ہماری پارٹی میں نہیں ہیں۔ ہم اس بات میں مجبور ہیں کہ آپ کی طرح کی بدتمیز اور جھوٹی عورتیں ہماری پارٹی میں موجود نہیں ہیں۔ ہوتی تو ضرور ایک عورت آپ کو آ کے جواب دیتی، کیونکہ آپ نے اس کے فوراً بعد عورت کارڈ کھیلنا ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں کہ آپ کو انہوں نے کہاں سے ٹرین کیا۔ یہ پاکستان کی ثقافت نہیں ہے۔ ہمارے ہاں خواتین بہت مہذب ہے۔ جو زبان آپ استعمال کرتی ہیں، جو لہجہ اور جو آپ کی کرپشن کی عادت ہے، وہ ہماری عورتوں کی ثقافت نہیں ہے۔ لیکن بہرحال جو زبان آپ استعمال کریں گے آج کے بعد آپ کو وہی جواب ملے گا۔ شکریہ۔